بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانوں پر بھروسہ کر بھی لیا جائے تو وقت اور حالات پر نہیں کیا جا سکتا۔ وقت اور حالات وہ چیزیں ہیں جو ہر جذبہ، ہر رشتہ بدل دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں انسان ٹھوکر کھا کر سنبھل جاتا ہے، لیکن جو ٹھوکریں ہمیں اپنے پیارے لوگوں سے ملتی ہیں، ان سے انسان سنبھلتا نہیں، ٹوٹ جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ وضاحت دینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ جو آپ کو پسند کرتا ہے وہ بغیر وضاحت کے بھی سمجھ جائے گا، اور جو پسند نہیں کرتا وہ وضاحت دینے پر بھی آپ کو قصوروار ٹھہرائے گا۔ لوگ اپنی برائیاں جاننے کے باوجود برا کہے جانے پر برہم ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کے دیے گئے غموں پر خاموشی اختیار کر لے تو اسے کمزور مت سمجھیں۔ ہو سکتا ہے اس نے اپنے حق کے فیصلے اللہ پر چھوڑ دیے ہوں۔ یہ دنیا بہت خوبصورت اور پرامن ہو سکتی ہے اگر ہر انسان دوسرے انسان کو زندگی گزارنے کا وہی حق دے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ پہلے کپڑے سستے مل جاتے تھے مگر جسموں کو بخوبی ڈھک لیتے تھے۔ اب کپڑے جتنے مہنگے ہو گئے ہیں، بدن اتنے ہی ننگے ہونے لگے ہیں۔ اگر آپ کی قمیض میں پیوند لگا ہو تو آپ غریب ہیں، لیکن اگر آپ کی جینز گھٹنوں سے پھٹی ہو تو امیر۔ آپ کو خراب اردو آتی ہے تو آپ تعلیم یافتہ ہیں، مگر خراب انگلش آتی ہو تو جاہل۔ آپ سادگی کو ترجیح دیتے ہیں تو پینڈو ہیں، اگر فیشن کے نام پر اوٹ پٹانگ چیزیں پہن لیں تو ماڈرن۔ انہی خود ساختہ سٹینڈرڈز کے چکروں میں نہ ہم ہنس بن سکے نہ کوے۔ روز و شب کے میلے میں غفلتوں کے مارے ہم بس یہی سوچتے ہیں، ہم نے جس کو دفنایا بس اسی کو مرنا تھا۔ اللہ کو یاد کرو گے تو دلوں میں ٹھنڈک آئے گی، ورنہ سلگتے رہو گے، سسکتے رہو گے، تڑپتے رہو گے۔ زندگی کی ناکامی میں بڑی کامیابی چھپی ہوئی ہوتی ہے، لہٰذا ناکامی کو قبول کریں۔ زندگی میں دکھ دینے والوں سے گزارش ہے، موت پر رونے کا ڈرامہ بھی مت کیا کریں۔ میں آپ کے ساتھ ہوں یہ لفظ جسے بھی بولیں سوچ سمجھ کر بولیں۔ ان لفظوں میں چھپی سچائی روحانی خوشی کا باعث بنتی ہے، اور ان لفظوں کے پیچھے چھپا جھوٹ عمر بھر اذیت کا سامان بنتا ہے۔ رشتہ ایک مکمل کتاب کی طرح ہوتا ہے، اور غلطی صرف ایک صفحے پر ہوتی ہے۔ کبھی بھی ایک صفحے کے لیے پوری کتاب خراب نہ کریں۔ ڈپریشن کی بنیادی وجہ اپنی محرومیوں کے بارے میں سوچتے رہنا ہے۔ نعمتوں کا شمار کریں تو ذہن اور دل سکون میں رہیں گے۔ ہر چیز ہی مہنگی ہوتی جا رہی ہے، سستا تو انسان اور اس کے جذبات ہیں۔ اگر آپ اچھا وقت آنے پر برے وقت کے ساتھیوں کو بھول گئے ہیں تو یقین جانیں آپ نے اپنا بیش قیمتی خزانہ کھو دیا ہے۔ کوئی پلٹ آئے تو اس کا ہاتھ تھام لینا چاہیے، اس کی امید نہیں توڑنی چاہیے۔ کسی کی امید قائم رکھنا اللہ کی صفت ہے، اللہ بھی تو یہی کرتا ہے۔ جو تکلیفیں پہلے آئی تھیں کیا وہ یاد ہیں تمہیں؟ وہ کس نے مٹائی تھیں؟ یقیناً اللہ نے ہی تمہیں ان سے نکالا تھا، اب بھی وہی تمہارے غم مٹائے گا۔ ناممکن کا لفظ صرف انسان کی لغت میں ہے، رب قادر کی دسترت میں تو ساری کائنات ہے۔ انسان وسیلوں کا محتاج ہے، جبکہ رب تو خود وسیلے پیدا کرتا ہے۔ دماغ علم حاصل کرتا ہے تو بولنے لگ جاتا ہے، علم دل پہ اترتا ہے تو چپ لگ جاتی ہے۔ زندگی کے ناخن بہت سخت ہوتے ہیں، ان کی خروچیں جسم پر نہیں روح پر لگتی ہیں، اور زخمی روح کی پناہ گاہ صرف سجدہ ہی ہے۔
گناہ نہیں چھوٹ رہا تو یہ فکر کی بات ہے، مگر ضمیر ملامت بھی نہیں کر رہا، یہ خطرے کی بات ہے۔ دنیا ایک ایسا گھر ہے جس کا اول تکلیف اور آخر فنا ہے۔ اس کی حلال چیزوں پر حساب اور حرام چیزوں پر عذاب ہوگا۔ ہاں، یہ تو انسان کی فطرت ہے نا، جب اسے کوئی اچھا لگتا ہے تو اس کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب کوئی برا لگے تو اس کی تمام اچھائیاں فراموش کر دیتا ہے۔ ہم ہر حالات سے سمجھوتا کر لیتے ہیں، مگر ہم انسانوں سے سمجھوتا نہیں کرتے۔ وقت گزر جاتا ہے کہتے ہیں لوگ، وقت نہیں گزرتا، گزر جاتے ہیں لوگ۔ اپنی ہستی سے زیادہ اپنا نام نہ پھیلاؤ، ورنہ پریشان ہو جاؤ گے۔ بھولنے کی عادت لازمی سیکھنی چاہیے۔ جتنی جلدی حادثات فراموش کریں گے، اتنا درد بے معنی ہو جائے گا۔ اپنے دکھ، اپنے سکھ، اپنی کمزوریاں، اپنی فیلنگز کسی کے سامنے بیان نہ کریں۔ خود پر خول چڑھائیں، یقین مانیں آپ کے لیے بہتر بلکہ بہترین ہے۔ یہاں کوئی بھی کسی کے لیے مخلص نہیں ہے، سب جھوٹ ہے، منافقت ہے۔ خوشی اور خوش قسمتی دو الگ چیزیں ہیں۔ آپ کسی کی وقتی خوشی تو چھین سکتے ہیں، لیکن اس کی خوش قسمتی نہیں۔ امید دینے والے بنیں، آپ کے پاس سے جو اٹھے آپ سے امید لے کر اٹھے اور مسکراہٹ لے کر جائے۔ لوگ وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن سے بات کر کے دل ہلکا اور پرسکون ہو جائے۔ تین انسان تین چیزوں سے محروم رہیں گے: غصے والا صحیح فیصلے سے، جھوٹا عزت سے، اور جلد باز کامیابی سے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بڑی بڑی پریشانیوں کو کھا جاتی ہیں۔ کسی کا اچھا سوچنا بھی نیکی ہے، یہ نیکی بھی کر لیا کریں۔ بچے سوال کرنا بند نہیں کرتے، آپ سے سوال کرنا بند کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کے بچوں نے آپ سے سوال کرنا بند کر دیے ہیں تو سمجھ جائیں کہ ان کو کوئی اور اپنی مرضی کے جواب دے چکا ہے۔ بچوں کے سوال اس بات کا ثبوت ہیں کہ ابھی آپ ہی کو اپنا سربراہ مان رہے ہیں۔